السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے بیچ میں جو ہم پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے بیچ میں ایک شخصیت ہے جن کا نام مرزا ماہر بیگ ہے۔ ان کا آج ہم پوڈ کاسٹ لیں گے، اور میرا نام محمد فیض علی ہے اور میں ایک اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور یہ جو ہمارے بیچ میں مرزا ماہر بیگ صاحب ہیں، یہ پہلے جماعت اسلامی میں تھے اور پھر اہل حدیث ہوئے۔ آج ہم ان کا انٹروڈکشن لیں گے اور پھر اس کے بعد ان سے کچھ سوالات کریں گے چند۔ تو آپ کا موسٹ ویلکم ہے ہمارے پوڈ کاسٹ چینل میں مرزا ماہر بیگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بتائیے آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ ہم بھی اچھے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو آج ہم آپ کا پوڈ کاسٹ لے رہے ہیں، تو آپ اپنے بارے میں کچھ تعارف پیش کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میرا نام مرزا ماہر بیگ ہے اور میری پیدائش جو ہے وہ آگرے کی ہی ہے۔ میں بچپن سے آگرے میں ہی رہا ہوں اور آگرے میں ہی پلا بڑا ہوا ہوں۔ تو ایجوکیشن کے اعتبار سے میں نے ماسٹر کی ہوئی ہے، اوکے، اور میں نے دہلی سے اپنا MBA کیا ہوا ہے فائنینس میں۔ لیکن دینی رجحان میرے شروع سے ذہن تھا، تو دین کی طرف بھی ایک رجحان شروع سے رہا ہے۔ میرا جو گھرانہ ہے، جو میرا گھر ہے، جس طریقے سے سب کے یہاں جو بدعات خرافات وغیرہ ہوتی ہیں، تو میرا گھر بھی اس سے چھوٹا ہوا نہیں تھا۔ تو میں ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی ایک بریلوی گھرانے سے ہی ہوں لگ بھگ، کیونکہ میری ماں کی طرف سے جو مجھے ملا ہے تو وہ بریلیت ملی ہے۔ لیکن میرے والد کی طرف کا تھوڑا سا معاملہ دوسرا رہا۔ میرے دادا وغیرہ جو ہیں وہ فیروز آباد کے ہیں، تو وہ تھوڑے سے دیوبندی خیالات میں تھے، تو کل ملا کے ہم بریلوی دیوبندی تھے آدھے آدھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھوڑا سا میرا تعارف ہے، تو اسی پہ ہم چلتے رہے اور آگے ہم اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے آئے۔ تو پھر آپ اہل حدیث کیسے ہوئے؟ دیکھیے، یہ میں آپ کو بتاؤں، میں تھوڑا سا میرے دادا کا تعارف دے دوں، اس میں ان کا بھی ایک بہت بڑا رول رہا ہے میری دینی جرنی کے اوپر۔ میرے دادا کا نام تھا شمس الدین بیگ، مرحوم، وہ اس دنیا میں اب نہیں ہے، اللہ ان کو جنت نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ ایکچولی کیا تھے، وہ ہمارے دادا جو تھے وہ جماعت اسلامی میں تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور جماعت اسلامی میں شاید آپ کو نہیں معلوم، ان کے یہاں ایک کنسپٹ ہوتا ہے رکن کا، کارکنان کا وغیرہ کا، ہمدردان کا۔ تو وہ اس کے باقاعدہ ممبر تھے، رکن تھے۔ تو وہ ہمیں اس طریقے سے تعلیمات دیتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ جماعت اسلامی ایک جماعت ہے، اور اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہی طریقہ ہے جو قرآن و سنت کا طریقہ ہے۔ تو ہم اس کی طرف مائل تھے۔ بچپن میں قریب 15-16 سال تک تو ہم بریلوی رہے، لیکن کچھ دنوں بعد جب ہمیں تھوڑی سمجھ آئی تو پھر ہم دادا کی طرف تھوڑا مائل ہو گئے، جماعت اسلامی سے تھوڑا سے پاس آ گئے۔ لیکن مکمل طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جماعت کے پاس آنے کے طور پہ بھی ہم وہ جو توحید پہ جو ہمیں ہونا چاہیے اس پہ تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے ہماری جرنی چالو ہوئی۔ پہلے تو ہم جماعت اسلامی میں دیوبند سے نکل کے جماعت اسلامی میں کافی وقت ہم نے دیا، قریب 10 سال میں نے دیے ہیں۔ اچھا، 10 سال دیا؟ ہاں، میں نے سن 2008 سے لے کے تقریباً سن 2018 تک میں جماعت اسلامی میں رہا ہوں۔ تو ان کے ممبر، ان کے کام کرنے کے طریقے وغیرہ سے میں کافی پہلے متاثر تھا، لیکن اتنا علم نہیں تھا کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں یا نہیں، بس جو سمجھایا جاتا تھا وہی صحیح لگتا تھا۔ تو آپ کو ایسا کیا لگا جماعت اسلامی میں جو آپ نے جماعت اسلامی چھوڑی 10 سال دینے کے بعد، اتنا وقت دینے کے بعد؟ آپ دیکھیے، میں جب اگر بات کروں جماعت اسلامی کا، دیکھیے ہمارا جو اختلافات ہے وہ ہے جو جماعت توحید پر کمپرومائز کرے اور سنت پر کمپرومائز کرے تو وہ جماعت کے ساتھ ہمیں نہیں جڑنا چاہیے۔ اور میرے اہل حدیث ہونے کے پیچھے ایک شخصیت کا ہاتھ ہے بہت بڑا۔ بہرحال انہوں نے مجھے کوئی دعوت نہیں دی، لیکن میں ان کی پرسنالٹی سے مائل ہو کے ان سے میں نے کچھ چیزیں سیکھیں، اور اس کے بعد میں دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ چلا گیا۔ تو جماعت اسلامی کو میرا چھوڑنے کا مین طریقہ یہی رہا، مقصد یہی رہا، جب میں اس کو پڑھا، میں نے سلفیت کو جسے ہم کہتے ہیں، قرآن صحیح حدیث بخاری وغیرہ کو جب پڑھا تو مجھے لگا کہ نہیں، یہاں کچھ خرابی تو ہے۔ اچھا۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے جماعت اسلامی کو چھوڑا، کیونکہ ان کے یہاں شخصیت پرستی بہت زیادہ ہے، اور دوسرا پھر ان کے یہاں ایک بگاڑ اور ہے، وہ توحید کا پراپر دعوت نہیں دیتے، نہ ہی وہ قرآن و سنت کے صحیح طریقے کی دعوت دیتے۔ ان کے یہاں سب کو خوش کرنے کا رواج ہے۔ اچھا، تو یہ چیز تھوڑا سا ہے ادھر۔ تو آپ کو مطلب جماعت اسلامی میں جو آپ کو یہ جو چیز آپ کو خرابی لگی، آپ نے جو بھی بیان کری، تو پھر آپ کو اہل حدیث جماعت میں ایسی کیا خاصیت لگی کہ آپ اہل حدیث جماعت میں آئے اور آپ نے آپ کو سلفی کہنے لگے؟ آپ دیکھیے، کتنا وقت ہو گیا آپ کو اہل حدیث؟ اہل حدیث تو میں خیر میں یہ کہہ سکتا ہوں، رفع الیدین سے میں نے نماز پڑھنا چالو کری سن 2014-15 سے۔ اہل حدیث ہونے سے پہلے؟ اہل حدیث ہونے سے پہلے نماز میں نے رفع الیدین سے میں نے 14-15 سے اسٹارٹ کر دی تھی، کیونکہ میں بخاری وغیرہ کی جب حدیثیں پتہ چلی اور دیگر معاملے میں مجھے کمزوری نظر آئی، تو میں نے اپنی نماز سب سے پہلے تبدیل کری۔ لیکن میں منہجی طور پہ پختہ نہیں تھا اس سمے۔ ٹھیک ہے۔ منہجی طور پہ میں پختہ ہوا سن 2018 کے بعد سے۔
ٹھیک ہے. کیونکہ جب میں نے مطالعے کو اپنے وسیع کیا اور اہل علم اور اہل حق علماء کے ساتھ جب میں نے بیٹھنا چالو کیا تو میرا تھوڑا ذہن کھلا، اور پھر مجھے وہاں سے ایک چیز سمجھ میں آئی، وہ آئی منہج سلف کو لے کے، کہ ہم لوگ جو بھی اپنا اعمال کرتے تھے وہ ٹھیک ہے اپنے ایک ذاتی مفاد کے لیے جتنا ہمیں سمجھ میں آتا اتنا کرتے تھے، اور اپنی ایک رائے، جیسے مولانا، میں ایک مثال دے دوں، مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جو قرآن کی تفسیر ہے، ہم اسے تفہیم القرآن کے نام سے جانتے ہیں، 8 جلدوں میں. 8 جلدوں میں. ہاں، وہ جو تفہیم القرآن جو ہے وہ ایکچولی کیا ہے، ہم لوگ جب ہمیں نہیں معلوم تھا ہم اس کو بہت اچھے تفسیر مانتے تھے. اچھا. لیکن جب ہمیں بعد میں علم ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تفسیر باللہ ہے، نہ کہ یہ تفسیر بالحدیث یا تفسیر بالقرآن، قرآن کی تفسیر جسے ہم کہتے ہیں، وہ چیز نہیں تھی. تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، اس میں کچھ تو گڑبڑ ہے. پھر ان کے یہاں بھی کوئی بات اگر چالو کرتے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے رکھ کے مولانا مودودی کو آگے رکھتے ہیں ہر معاملے میں. جیسے اگر مان لو آپ ان کے کوئی کارکران یا ممبران بننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو ان کی 32 کتابوں کے ایک سلیبس ہے یا 34 کتابوں کے ایک سلیبس ہے، جس میں رودات ہے، مولانا مودودی کی خطبات ہیں، پردہ، دینیات وغیرہ، یہ کتابیں آپ کو پڑھنی پڑیں گی. وہاں کچھ اس طریقے کا کنسپٹ یہ کہ نہیں، پہلے آپ کو اپنی توحید کو اسٹرانگ کرنا ہے، یا پھر آپ کو بخاری مسلم وغیرہ پڑھنی ہے جس سے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو. تو عقیدے کے باب میں بھی تھوڑا سا وہاں کچھ خلل ہے. تو میں اہل حدیث اسی وجہ سے ہوا، جب میں علماء سے ملا تو مجھے پتہ چلا کہ ان میں کیا خرابی ہے. اور پھر میں نے جب مطالعہ چالو کیا بخاری وغیرہ کا اور عقیدے کے باب میں جب میں نے پڑھنا چالو کرا تو مجھے واقعی میں لگا کہ میں غلطی پہ تھا. نہیں، جب آپ جماعت اسلامی میں رہے ہیں تو آپ ماشاءاللہ 10 سال دیے، پھر آپ الحمدللہ اہل حدیث ہوئے. تو جب آپ جماعت اسلامی میں رہے تو میرے ذہن میں ایک دم، جب آپ نے اتنی باتیں بتائیں تو میرے ذہن میں ایک کوشچن آیا جی. تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں، کیونکہ عوام جاننا بھی چاہتی ہے، کیونکہ زیادہ تر جماعت اسلامی کے بارے میں زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں اتنا. جی. تو میں نے جو سنا ہے، ہو سکتا ہے میں نے غلط سنا ہو، آپ رہے ہیں تو آپ زیادہ بہتر بتائیں گے، کہ میں نے سنا ہے کہ جب وہ کارکن بنتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد رکن بنتے ہیں، جب وہ رکن بنتے ہیں تو وہ کچھ کلمہ پڑھواتے ہیں، اس طریقے جی ہاں، یہ ایسا ان کا کانسیپٹ ہے. کیونکہ جماعت اسلامی وہ اپنے آپ کو ایک واحد جماعت وہ سمجھتی ہے کہ ہم حق پہ جماعت ہیں، جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اقامت دین کا جو ذمہ ہے صرف اسی جماعت کے حصے میں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جب ان کا کوئی کارکنان بنتا ہے ٹائم وقت لگا کے تو اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اور اس طریقے سے کہتے ہیں کہ آج تو ہماری جماعت میں شامل ہو رہے ہو تو دوبارہ سے گویا کہ کوئی مسلمان بن رہا ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے، درست ہے. یہ میرے سامنے بھی ایک معاملات ہوا، نام نہیں لینا چاہوں گا ان کا، لیکن یہ ہوا ہے. تو یہ تھوڑی سی مجھے یہ یہاں سے بھی میں تھوڑا سا میرے کو تھوڑا سا زرے لگی تھی. میں نے کہا یہ چیز صحیح نہیں ہے. کیونکہ انسان تو جب ایک بار کلمہ پڑھ چکا ہے، کلمہ توحید اس نے شہادت دی تھی، وہ مسلمان تو ہے، بہرحال اس سے بدعت ہو رہی ہے یا کوئی مشرکان اوہام اگر وہ دے رہا ہے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو دوبارہ کلمہ پڑھانا یہ تجوید کلمہ پڑھواتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. یہ میرے نظر سے تو صحیح نہیں ہے. تو اب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے ایک چیز اور بیان بتائی کہ آپ نے منہج سلف کے بارے میں، تو منہج سلف کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے کوشچن پوچھا کہ اکثر و بیشتر لوگ جو آج ہمارے یہاں معاشرے میں دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یا تو جو ائمہ فیمس ہو گئے ان کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، یا جو جماعت کی طرف مائل ہے تو ان کو فالو کرتے ہیں. لیکن جو منہج سلف کا معنی ہوتے ہیں کہ سلف کے معنی ہوتے ہیں پیچھے کے، یعنی پہلے کے لوگوں کو، یعنی صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کی طرح جنہوں نے دین کو جیسے سمجھا. جیسے میں اس کے تعلق سے ایک اللہ کے رسول کی حدیث پڑھنا چاہوں گا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور جو ہے، سب سے بہترین دور ہے وہ میرا دور ہے، اس کے اور صحابہ کا دور، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کا دور. تو اس تعلق سے سلف، منہج سلف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے فہم کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن، احادیث اور اجماع جو بھی ہم سمجھیں گے صحابہ اکرام نے کیسے سمجھا، یا اس کی بات کی جو بہترین جماعت ہے خیر القرون کے جو دور ہیں انہوں نے کیسے سمجھا، ہمیں اس کی طریقے سے دین کو سمجھنا ہے. بالکل. ہمیں اپنی رائے یا بات کے لوگوں کی رائے کو اس پہ اہمیت نہیں دینی. تو اسی سے پھر وہ جو باطل کی جڑ ہوتی ہے وہ کٹ جاتی ہے، اور آپ ایک سیدھے اور صاف شفاف راستے پہ آ جاتے ہیں جو اللہ کے رسول نے جس کی پیشن گوئی کی ہے. کہ میرے بعد اگر آپ لوگوں، مطلب جب اللہ کے رسول سے سوال پوچھا گیا کہ سب سے اللہ کے رسول نے جب 73 فرقوں کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی کہ سب کے سب کلو فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ ڈر کے مارے پوچھتے کہ اللہ کے رسول کو کون سی جماعت ہے؟ تو آپ نے میں اور جس پہ میرے صحابہ ہیں. بے شک. تو وہ صحابہ کی گواہی بھی اللہ کے رسول نے دی ہے. تو براہ راست ہمیں اسی بات کو، اسی پد چنوں کو ہم کہیں گے فالو کریں گے، تبھی ہمیں اس میں کامیابی ملے گی. تو یہاں سے میرا ذہن کھلا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب میں کوئی بھی مسئلہ جب تک اس میں سلف کا فہم نہ دیکھ لوں میں اس کو فالو نہیں کرتا. مطلب میرے جو چیز سمجھ میں آئی منہج سلف کے تعلق سے جو بھی آپ نے بتایا، مطلب ہمیں قرآن حدیث تو پڑھنی ہے، جی بالکل، لیکن اس کا فہم جو ہے، اس کی جو سمجھ ہے وہ سلف سے لینی ہے. صحابہ نے کیسے سمجھا،
بعد کے لوگوں میں اختلافات موجود ہیں. صحابہ کی جماعت کی جو تربیت وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا ہے, پھر ثم الذین یلونہم, یا پھر تابعین کی جو, اگر ہم کہیں کہ تابعین کی جو, اگر ان کی دینی پرورش جو کی گئی ہے وہ صحابہ نے کی ہے, تو وہ سب سے بہترین جماعت ہے جو انہوں نے قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے. اسی کی طرز پہ ہمیں سمجھنا چاہیے, اور یہی مجھے اہل حدیث جماعت کی طرف سب سے زیادہ مائل کرتی ہے. اور الحمدللہ آج وہ سلفی بھی ہم اسی وجہ سے کہلاتے ہیں, ایک نام ہمارا سلفی بھی ہے کیونکہ ہم سلف کو فالو کرتے ہیں, اسلاف کو فالو کرتے ہیں, اس وجہ سے ہم سلفی کہلاتے ہیں. اچھا, اہل حدیث جماعت پہ یا اہل حدیث لوگوں پہ کچھ الزامات لگتے ہیں جی کہ آپ لوگ سے قرآن حدیث کو مانتے ہیں, اجماع قیاس کو نہیں مانتے, تو اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ نہیں, اس میں لوگوں کی غلط فہمی ہے. میں آپ کو واضح کر دوں, اہل حدیث قرآن اور سنت کو مانتے ہیں. قرآن اور سنت میں صحیح حدیث کو مانتے ہیں, ضعیف حدیث کا اہل حدیث نہیں مانتے. اور اس میں اگر قرآن اور سنت میں کوئی مسئلہ اگر ہمیں نہیں ملتا ہے تو اجماع پھر لیتے ہیں, اجماع کے قائل ہیں, منکر نہیں ہے اہل حدیث. لیکن اجماع میں فرق ہے, اہل حدیث اور سلف جماعت جو اجماع لیتی ہے وہ سلف کا اجماع لیتی ہے, سلف کا اجماع. ہاں, یا کسی مسئلے میں جو بات کے میں کوئی مسئلہ ایسا جیسے لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ ہوا, ہاں, یا کوئی کیمرے کا مسئلہ ہوا, تو اس میں بھی جو اجماع لیا جائے گا وہ اہل حق کا لیا جائے گا, اور جس میں سب کے سب اس میں اتفاق کر جائے وہ اجماع مانتی ہے. تو یہ اجماع کے ہم قائل ہیں, ہم اجماع کے منکر نہیں ہیں. لیکن قرآن اور صحیح حدیث میں جب ہمیں واضح طور پر کوئی حکم مل رہا ہے تو پھر ہم اجماع نہیں لیتے. اجماع میں بھی اگر ہم کوئی حکم دیکھتے ہیں تو نص قرآن اور حدیث سے ہی لیتے ہیں, اور اس کے بعد اگر کچھ نہیں ہوتا پھر قیاس یعنی اجتہاد کے بھی ہم قائل ہیں. تو ہم اجتہاد کے بھی قائل ہیں, لیکن جس میں قیاس آیا تھا, ہاں قیاس آیا تو اس کو ہم منکر نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا حضرت. تو آپ کا اور ناظرین, یہی ہمارے مرزا ماہر بیگ تھے جو آپ دیکھ رہے تھے, اور یہ الحمدللہ پہلے بریلوی تھے, پھر اس کے بعد دیوبندی اور جماعت اسلامی جو انہوں نے اپنا پورا بتایا. اس کے بعد 2018 کے بعد جب ان کو سمجھ میں آئی پھر یہ اہل حدیث جماعت کے اندر شامل ہوئے. ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آگے کچھ لوگ ایسے جو اہل حدیث جماعت میں آئے ہیں ان کو ہم لوگ ان کا بھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کریں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.